خبر کراچی سے سول لائنز کے علاقے سے 4 سال کی بچی کے اغوا کا واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ اغوا کاروں نے 15 لاکھ روپے کا تاوان طلب کیا ہے۔ اس معصوم بچی کی تصویر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تفصیل کیا ہے سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں۔ سلمان بتائیے۔ دیکھیں سول لائن کا علاقہ ہجرت کالونی میں 4 سالہ بچی ماہرہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ اس واقعے کا مقدمہ سول لائن تھانے میں درج کیا گیا تھا، لیکن گھر والے کہتے ہیں 15 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ 4 سالہ ماہرہ کی ایک واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آئی ہے، جس میں ایک شخص ہیلمٹ پہنا شخص گلی کے اندر مشکوک دکھائی دے رہا ہے۔ پولیس کو یہ کیس اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو ٹرانسفر تو کر دیا گیا ہے، لیکن 4 روز گزر گئے، پولیس اب تک اس بچی کو بازیاب نہیں کرا سکی۔ اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں بچی گلی میں کھیل رہی تھی جب نامعلوم شخص اس کو اغوا کر کے لے گیا۔ اچھا، یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بچی بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ گھر سے باہر تھی، یہاں سے اغوا کیا گیا اسے؟ دیکھیں یہ بالکل اس کا گھر کے دہلیز پہ لگی ہوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اور گھر کے باہر سے اس کو اغوا کیا۔ پہلی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں بچی گلی کے اندر گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پیچھے سے ایک ہیلمٹ پہنا شخص جس نے کالا ہیلمٹ پہنا تھا یہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ فاصلے کے بعد یہ وہاں سے واپس فرار ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی بہن کو جس کی عمر 7 سال ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ بچی کو اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گیا۔ اب پولیس نے بچی کا بھی بیان ریکارڈ کر لیا، ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آئی ہے، لیکن اب تک پولیس اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکی ہے۔ کسی اور سی سی ٹی وی میں یہ کیپچر ہوا یہ شخص بچی کو لے جاتے ہوئے؟ دیکھیں یہ تنگ گلیاں ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے بھی اگر بات کی جائے تو یہاں پر پولیس کو زیادہ سی سی ٹی وی اب تک نہیں مل سکی ہیں۔ 1-2 گھروں میں جو سی سی ٹی وی لگی تھی وہ پولیس کو ملی ہے، اور انہی یہ تنگ گلیوں کی بات کی جائے، ہجرت کالونی سے مختلف علاقے نکلتے ہیں، آپ مختلف مقامات کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں۔ اچھا، اور جو فون کال آئی ہے اس کو ٹریس بیک کیا گیا، وہ کہاں سے آئی، کہاں سے جنریٹ ہوئی؟ دیکھیں پولیس نے اس فون کال کو ٹریس کیا، لیکن اب تک اس میں کوئی خاص کامیابی پولیس کو تو نہیں ملی۔ اغوا کاروں کی جانب سے ایک بات کی گئی تھی کہ 15 لاکھ روپے لے کر والد کو بولا گیا تھا، لیاری پہنچے، لیکن والد لیاری بھی پہنچے، اس کے بعد اغوا کاروں کی جانب سے کال جو جس نمبر سے رابطہ کیا گیا تھا والد نے اس نمبر پر رابطہ کیا تو بھی دوبارہ ان کا رابطہ بحال نہیں ہو سکا۔ پولیس کو نمبر اب مشکوک معلوم ہو رہا ہے، پولیس کہتی ہے اس نمبر پر بھی تفتیش کر رہی ہے، اور علاقے کی مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کی جا رہی ہے تاکہ یہ بات کلیئر ہو سکے کہ مبینہ۔ لیکن اس میں سلمان بنیادی طور پر 4 روز ہو گئے، سی سی ٹی وی میں ایک شخص بچی کو لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک مشکوک فون کال ہے۔ اب پولیس تفتیش کر کیا رہی ہے ایگزیکٹلی، کس ڈائریکشن میں؟ کیونکہ نہ فون کال کی طرف سے ان کو کوئی مدد مل رہی ہے، نہ سی سی ٹی وی سے تفتیش ہو کیا رہی ہے؟ دیکھیں یہ 25 تاریخ کو پیش آئے والے واقعے میں اب جو اغوا کاروں کی جانب سے ان کو کال آئی ہے، اس کے بعد یہ کیس اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اب ایک سب سے بڑا اہم سوالیہ نشان یہ ہے، 25 تاریخ کو بچی لاپتہ ہوتی ہے، اغوا ہوتی ہے، گھر والے تھانے میں جا کے بتاتے ہیں کہ ہماری بچی اغوا ہو گئی، لیکن پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ درخواست دے کے چلے جائیں، علاقے میں پمفلٹ بانٹیں اور اپنی طور پر کوشش کریں۔ لیکن جب یہ کیس اس وقت سیریس لیا پولیس نے جب ان کو تاوان کی کال آئی، تو انہوں نے سول لائن پولیس نے ضابطے کی کارروائی یہ کی کہ یہاں پہ اب تاوان کی کال کی، اور اب ان کو پتہ چل گیا کہ بچی کو اغوا کیا گیا، تو انہوں نے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کیس ٹرانسفر کر دیا، کیونکہ 1 سے 2 دن تو انہوں نے اسی طرح ضائع کر دیا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ بچی علاقے میں کھو گئی ہوگی۔ بچوں کی گمشدگی پر زینب الرٹ کے تحت، اس ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہے وہ تو 1.5 دن ضائع کرنے کا نہیں کہتی، وہ تو گھنٹوں میں کارروائی کا کہتی ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان یہ ہے، زینب الرٹ ہوں، جتنی بھی اپلیکیشن ہو، پولیس کی ایس او پیز ہوں، تمام نظر انداز کر دی جاتی ہیں بچوں کے اغوا میں۔ ابھی بھی کراچی میں کئی کیسز ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کے مسنگ کیسز ہیں، لیکن پولیس اس طرح کے جو ایس او پیز بنائی گئی ہے اس میں عمل درآمد کرتی نظر نہیں آتی۔ یہی کچھ سلسلہ معلوم ہو رہا ہے۔ سلمان، ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو اہل محلہ میں سے کوئی یا پھر قریبی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، اور پھر بعد میں معاملات کچھ اور طرح سے بھی کھل کر سامنے آتے ہیں۔ علاقے کو سرچ اینڈ سویپ کیا گیا ہے؟ دیکھیں پولیس اس کیس میں پولیس کو یہ بھی شبہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے والد کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں، ان کے پولیس کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جاننے والا ہی اس واقعے میں ملوث نہ ہو۔ والوں کے اعتراف میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہی، یہ موٹر سائیکل سوار شخص جس کے بارے میں پولیس کو سب کچھ لگ رہا ہے، نمبر مشکوک لگ رہا ہے، پولیس کو یہ کوئی قریبی رشتہ دار لگ رہا ہے یا جاننے والا لگ رہا ہے، لگ سب کچھ رہا ہے، کر کیا رہی ہے؟ دیکھیں پولیس کی کارکردگی اب تک اس کیس میں سوالیہ نشان بنی ہوئی۔ 4 سال کی بچی اغوا ہو گئی اور پولیس اپنی روایتی حربے استعمال کر رہی ہے۔ تھانہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیس اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے پاس ہے، اور اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کہتا ہے کہ کیس پر روایتی بنیادوں پر تفتیش کی جا رہی ہے، سی سی ٹی وی حاصل کی جا رہی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اغوا کاروں کی بھی کال آ گئی، لیکن ان کی لوکیشن کیوں نہیں اب تک ٹریس ہو سکی، ان کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ گھر والے بھی اس والے پولیس کی کارکردگی سے مایوس ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا کہ اعلیٰ حکام جب تک نوٹس نہیں لیتے یقینی طور پر اعلیٰ حکام کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ بچی 4 روز سے غائب ہے، اس کو
تلاش کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, پولیس کس طرح سے تفتیش تحقیق کر رہی ہے, کس طرح سے اسے تلاش کر رہی ہے, اور گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی, یہ تمام وہ پہلو ہیں جن پر پولیس کو سوچنا چاہیے, اعلیٰ افسران کو نوٹس لینا چاہیے. سلمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہجرت کالونی سیکٹر D2 کا یہ واقعہ ہے. سلمان, بہت شکریہ.